السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناولس چیپٹر۔ آج ہم آڈیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں عشق آتش کی۔ عشق آتش ہیز اے سیڈ اینڈنگ۔ یہ ناول سعدیہ راجپوت نے لکھا ہے، تو پھر چلیں اس کی آڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انتصاب میری پہلی کتاب والد محمد یوسف، والدہ سریہ بیگم اور بھائی محمد عاصم یوسف کے نام۔ پیش لفظ قارئین السلام علیکم۔ زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پیار کرتے ہیں، یہ ایک معروف جملہ ہے جس کی سچائی سے مجھے کوئی بحث نہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ ایک جملہ ایسا بھی ہے جو 100% سچ ہے، لیکن اسے زبان پر لاتے ہوئے سب ہی گھبراتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ یہ جملہ اعتراف ہے غلطیوں اور کوتاہیوں کا، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا جن کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب انہیں درست کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ جملہ ہے، زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پچھتاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم سب ہی پچھتاتے ہیں، کبھی کسی جلد بازی پر، کبھی کسی تاخیر پر، کبھی کسی کم ہمتی پر، کبھی بے جا دلیری پر، کبھی کسی فیصلے پر، کبھی کسی مصلحت پر، اور کبھی تو پچھلی گزر چکی تمام عمر پر۔ کبھی یہ پچھتاوا محض پل بھر کا احساس ہوتا ہے، اور کہیں یہ باقی ماندہ زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ انسان خدا کا پتلا ہے، اس لیے پچھتانا اس کا مقدر ہے۔ جو کبھی نہیں پچھتاتے وہ یا تو بد نصیب ہیں جنہیں شعور کی وہ ذرا سی گہرائی بھی میسر نہیں جو چلو بھر پانی میں ہوتی ہے، یا پھر وہ خوش نصیب ہیں جنہیں توازن حاصل ہے، اور توازن قائم رکھنا آسان نہیں۔ اگر آسان ہوتا تو کبھی پل صراط سے گزارا نہ جاتا۔ اس خیال کو بیان کرنے کے لیے میں نے عشق کا سہارا لیا، اس لیے لیا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، یکلخت رونما ہونے والی تبدیلیوں سے مشروط ہے۔ اس سرکش جذبے کے پاؤں جہاں پڑ جائیں وہاں چیزیں کا اپنی جگہ سے سرکنا لازم ہے۔ اگر یوں نہ ہو تو جان لیں وہ جذبہ عشق نہیں کچھ اور ہے، اور ہر شے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جب ایک سسٹم میں موجود چیزیں اچانک اپنی جگہ چھوڑ دیں گی تو ٹکراؤ انوائڈیبل ہوگا، مطلب تباہی یقینی ہے۔ کڑے توازن کے سوا کوئی چیز ٹکراؤ کو روک نہیں سکتی، یعنی ایک ٹھہرا ہوا وجود مضطرب ہو جائے، مگر اس احتیاط سے کہ اس کا اضطراب ارد گرد کی چیزوں کے اضطراب میں خلل نہ ڈالے۔ ساکن کا توازن کمال نہیں، مضطرب کا توازن کمال ہے، اور حقیقی امتحان بھی۔ عشق آتش کے کچھ کردار آپ کو توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے، تو کچھ کردار ٹکراؤ کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے ملیں گے، اور کچھ کردار ایسے بھی ہوں گے جنہیں آخر کار پچھتاوے جکڑ لیں گے۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں، اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی اور مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے؟ کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں، اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع و نقصان درج کرتے رہے، تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا؟ اور کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے جو بتا سکے کہ نفع و فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور نقصان تو بس نقصان ہی دے سکتا ہے؟ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب ہے، یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ ہم تو عدم میں بہت آرام سے تھے، پھر اس زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے، اور آزمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نہ نقصان پر حیرت، پھر بھی ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے ہیں۔ زندگی کو تو جیسا گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی ہے، کم از کم وقت رخصت یہ خرش تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتہ بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی دوسروں کا تو کبھی ہمارا۔ صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم آتے ہیں سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بنا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، یہ شب و روز ماہ و سال کا پر پیچ سفر قدرے آسان بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کی در و بام پہ ویرانی ہے، جس کے ہر طاق پر رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں، سائے منظر بھی پس منظر بھی، لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا۔ لائنیں کٹتی رہیں لفظ بدلنے کے سبب، کوئی تحریر مسلسل نہیں ہونے پائی، حاصل عمر یہی چند دھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ مریحہ فاروقی 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ!
وہ مڑی اور آواز کی صوت دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا۔ فائزہ! دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئیں۔ بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئیں۔ تانیہ نے فائزہ کی بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سنوری اور کچھ شرمائی سی رہی کو بوکے پیش کیا اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئیں۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھیں، فائزہ نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اسی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی۔ تمہارے کزن کی، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں پہ ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پہ تھی۔ میں شیان کا پوچھ رہی ہوں، بلا کے تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بند کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ جڑ دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی کیا مصروفیات ہو سکتی ہیں؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی کہیں تانیہ شیان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اسے گھورا مگر پھر کسن نظر انداز کرتے ہوئے بولی، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دے کر فائزہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ شیان کس رشتے سے تمہاری کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شیان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس شیان کے دراز قامت وجود پر پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شیان آ گیا؟ شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت، تانیہ نے شیان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی تھی، فائزہ بھی جاگے سے بولی۔ شیان نے پہلے اسے شکل دیکھی، پھر تانیہ کی جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بدک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفعہ ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شیان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا بنا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اس سے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ تانیہ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شیان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کے چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اسی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سنورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی، باقی وہ ہمیشہ بہت سادہ سی حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی امبرائڈری کی شفون کی شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جوڑی پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی، اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے۔ شیان کے اس قدر ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محسوس سی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اسی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں، سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان لیتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شیان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس لحاظ سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں، سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو ایک یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شیان کا گمبھیر لہجہ، سحر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا ولہانہ پن، تانیہ کو لگا شیان آج وہ سب کہہ دے گا جس سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے تلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی۔ ممی تو بزی ہیں، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کروانے لگی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟
انہیں کون نہیں جانتا، اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دی کنٹری۔ اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا، کمال کا تھا۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے۔ اینی وے MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے۔ اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمان کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو ایک دم سے شیان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے تیزی سے نظر دوڑائی مگر شیان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شیان ابھی تو یہی تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے شیان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شیان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شیان، بات سنو! وہ بے ساختہ پکاری مگر شیان نے جسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی تو شیان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو ارزدہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس حرکت کھڑی رہی۔ یہاں پہ ہم کرتے ہیں ایپیسوڈ 1 کو کمپلیٹ۔ اگر کوئی مسٹیکس ہو گئی ہوں آڈیو میں تو انہیں نظر انداز کیجیے گا، اور ہاں، لائک ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔